کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کچھ لوگ کیسے بدل جاتے ہیں؟ جی، یہ گہرا سوال ہے۔ جو کچھ آپ یہاں سنیں گے وہ صرف تفسیر نہیں، یہ زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ آج ہم سورۃ الاحقاف کے پیغامات میں اتریں گے جو ہمیں اللہ کی قدرت، صبر اور شکر گزاری ان سب کی اہمیت سکھاتی ہے۔ خوش آمدید، میں عادی ہوں اور میں دی ہوں۔ اور یہ ہے 8 بٹ مفید معلومات اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے اس سفر کی کیلیں پہلی نشست، قدم بقدم چلیں گے آسان زبان میں اور دل سے۔ ہاں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور وہ گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی نشستوں کی خبر فوراً مل جائے۔ بالکل۔ تو ہر بار ہم ایک سورت کا جائزہ لیں گے، اس کے روحانی پہلو دیکھیں گے، زندگی سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے، اور کچھ ایسے نکات جو روزمرہ زندگی میں سوچنے پر مجبور کریں۔ جی، آج کا موضوع ہے سورۃ الاحقاف۔ سورۃ الاحقاف یہ قرآن کریم کی 46ویں سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی اور حام میم سے شروع ہونے والی سورتوں کے سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے۔ اچھا۔ اس کا نام آیت 21 میں آتا ہے الاحقاف، یعنی ریت کے ٹیلے جہاں قومیں عاد رہتی تھیں۔ اوہ ٹھیک۔ تو یہ سورت اللہ کی قدرت، قرآن کی سچائی اور ایمان پر ثابت قدمی جیسے مضامین کو ایک طرح سے جمع کرتی ہے۔ زبردست۔ تو شروع کی آیات یعنی 1 سے 6 تک وہ کائنات کی تخلیق کا مقصد بتاتی ہیں؟ جی بالکل، کہ یہ سب کچھ حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور یہ نکتہ کہ اللہ کے سوا جنہیں پکارا جاتا ہے وہ بالکل بے بس ہیں۔ ہاں، یہی، وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ یہ آج کے دور میں بھی اتنا ہی اہم ہے نا؟ لوگ اکثر دوسری طاقتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ آیات یاد دلاتی ہیں کہ اصل طاقت تو صرف اللہ کی ہے، دنیاوی چیزیں، شخصیات، وہ سب بے معنی ہیں۔ بالکل، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ ہمیں اپنی ترجیحات درست کرنے کو کہتی ہیں۔ اچھا، پھر آگے آیات 7 سے 14 میں قرآن پر جو اعتراضات تھے ان کا جواب ہے، جیسے اسے جادو کہنا یا نہیں جانتے۔ ہاں، یہ بات اہم ہے کہ وہ صرف واضح ڈرانے والے ہیں، یعنی پیغمبر کی بشریت پر زور ہے۔ یقیناً بہت اہم نقطہ ہے۔ اصل چیز پیغام ہے، پیغام لانے والے کی کوئی فوق و بشر طاقت نہیں۔ ٹھیک۔ اور اسی میں ان لوگوں کی مذمت بھی ہے جو ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، خاص طور پر کمزور طبقے کا۔ اور خوشخبری بھی ہے ان کے لیے جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ غم۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ مشہور آیات آتی ہیں 15 اور 16، والدین کے ساتھ نیکی کی، خاص طور پر ماں کی تکالیف کا ذکر۔ جی، یہ صرف حقوق کی بات نہیں، یہ زندگی کے ایک اہم موڑ یعنی 40 سال کی عمر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ 40 سال پختگی کی عمر۔ ہاں، جب انسان زیادہ گہرائی سے سوچتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ شکر اور دعا کا وقت ہے۔ اور پھر فوراً بعد آیات 17 سے 20 میں ایک بالکل الٹ مثال ہے ناشکرے بیٹے کی، جو والدین کی نصیحت کا مذاق اڑاتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے۔ بالکل، یہ تقابل بہت واضح ہے، شکر گزاری کے رویے کے بالکل برعکس۔ اور بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام پچھلی گمراہ قوموں جیسا ہوتا ہے۔ آخرت میں ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں اپنی نعمتیں ختم کر چکے، یعنی اعمال کا بدلہ لازمی ہے۔ جی، ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر قوم عاد کا قصہ آتا ہے، آیات 21 سے 28۔ وہ لوگ تو بہت طاقتور تھے، سمجھدار بھی تھے۔ ہاں، طاقت، صلاحیتیں، سب کچھ تھا، سننا، دیکھنا، سمجھنا، لیکن اللہ کی آیات کا انکار کیا، تکبر کیا۔ تو ان کی صلاحیتیں انہیں بچا نہ سکی؟ نہیں بچا سکی۔ یہ قصہ یہی یاد دلاتا ہے کہ مادی طاقت اور عقل اللہ کی ہدایت کے بغیر بیکار ہیں، بلکہ تکبر کی وجہ سے تباشی لا سکتی ہیں۔ اصل کامیابی اللہ کی آیات ماننے میں ہے۔ بالکل، ان پر عمل کرنے میں ہے۔ اور یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ اس قصے کے فوراً بعد آیات 29 سے 32 میں جنات کے ایک گروہ کا ذکر ہے۔ جی، وہ قرآن سن کر فوراً ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو جا کر خبردار کیا۔ واہ! یہ قرآن کے پیغام کی عالمگیریت اور اس کی تاثیر کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی کہ حق قبول کرنے کے لیے کھلا دل چاہیے، سننے والا انسان ہو یا جن۔ صحیح۔ اور جو اللہ کی دعوت قبول کرے ان کے لیے مغفرت اور نجات کا وعدہ ہے، انکار کرنے والوں کے لیے گمراہی۔ اور آخر میں یعنی آیات 33 سے 35 تک اللہ پھر اپنی قدرت یاد دلاتا ہے۔
जी, आसमानों और जमीन की तख्लीक, मुर्दों को जिंदा करने की ताकत, ये सब। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों को सब्र की तलकीन। हाँ, जैसे पहले उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया। ये इख्तितामिया पूरी सूरत का खुलासा है एक तरह से। अल्लाह की कुदरत पर यकीन, पैगाम पर साबित कदमी और मुश्किलात में सब्र। यही कामयाबी की कुंजी है। दुनिया की जिंदगी तो बस एक घड़ी जैसी है, असल कामयाबी आखिरत की है। इन गहरे पैगामात को ज़हन में रखते हुए आइए अब वो दुआ सुनते हैं जो सूरत के मरकजी ख्यालात की अक्कासी करती है, शुक्रगुजारी, हिदायत की तलब और अल्लाह पर तवक्कुल। ए अल्लाह, निहायत मेहरबान, बेहद रहम फरमाने वाले, आसमानों और ज़मीन के खालिक, जिसने तमाम चीज़ों को हक के साथ और एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए कायम किया, हम तेरे हुजूर आजिज़ी से सर झुकाते हैं। जैसा कि तूने हमें सूरतुल ahqaf में याद दिलाया, तेरे सिवा कोई पैदा करने या कायम रखने की ताकत नहीं रखता। दीगर तमाम मखलूक़ात और वहम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन तेरी अज़मत बाकी रहती है। हम पाकिस्तान के लोग एक उम्मत की हैसियत से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, ये तस्लीम करते हुए कि हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे ख़ानदान, हमारी सरज़मीन और हमारा मुस्तक़बिल सिर्फ़ तेरे हाथ में है। हम देखते हैं कि हमसे पहले की नस्लें अपने तकब्बुर की वजह से, ज़मीन पर बिखरी हुई निशानियों से, अंधेपन की वजह से कैसे तबाह हुईं। ए पालने वाले, हमें गफलत की राह पर ना चलने देना। हमें इस गवाही पर साबित कदम रख कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हमें ऐसे दिल अता फरमा जो याद रखें, ऐसी आंखें जो सच्चाई को देखें और ऐसे कान जो हिकमत को सुने। हमें सब्र के साथ जीने की तौफीक अता फरमा, जैसा कि तेरे रसूलों ने सब्र के साथ अपने बोझ उठाए। कभी दुनियावी इज्जत नहीं, बल्कि सिर्फ तेरी रजा चाहिए। हम इस्लाम की नेमत, कुरान की रहनुमाई और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारा शुक्र सिर्फ अल्फाज ना हो, बल्कि ऐसा अमल हो जो हमारे ख़ानदानों, हमारे महल्लों और हमारी कौम में रोशनी फैलाए। ऐ सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाले, ऐ फजलो करम करने वाले, हम कमज़ोर और रहमत के मोहताज बनकर तेरी तरफ रुजू करते हैं। जैसा कि तूने हमें सूरतुल ahqaf में बताया, जो लोग ऐलान करते हैं हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहते हैं, उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो साबित कदम रहते हैं, हत्ता के शक के तूफानों और इस दुनिया की आजमाइशों में भी। हमें माफ़ फरमा जब हम भूल जाएं, हमें माफ़ फरमा जब तकब्बुर हम पर गालिब आ जाए, हमें माफ़ फरमा जब हम तुझ पर तवक्कुल करने के बजाय झूठी ताकतों पर भरोसा करें। पाकिस्तान के नौजवानों को इस दुनिया के खोखले वादों से धोखा खाने से बचा और उन्हें ईमान की वो ताकत अता फरमा जो मुतज़लज़िल ना हो। हमारे रहनुमाओं को इंसाफ, हमदर्दी और हिकमत की तरफ रहनुमाई फरमा, ताकि कौम भलाई में तरक्की करे, ना कि फसाद में। हमारे घरों को झगड़ों से, हमारे गलियों को तशद्दुद से और हमारे दिलों को मायूसी से महफूज रख। हमें उन लोगों में शामिल ना करना जो तकब्बुर और गफलत में अपना हिस्सा ज़ाया कर देते हैं, सिर्फ पछतावे का सामना करने के लिए। इसके बजाय हमें तौबा की मिठास, अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की हिम्मत और उन लोगों के नक्श कदम पर चलने की खुलूस नियत अता फरमा जिन्होंने मुकम्मल तौर पर तेरे सामने सर तस्लीम खम किया। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, जैसे वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, जैसे बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी पर माफ़ी मांगते हैं, और जैसे एक कौम तेरी रोशनी की तलबगार है जो हमारी तारीकी को चीर दे। ए अल्लाह, रहमत और इंसाफ के रब, तूने वादा किया है कि जो लोग सब्र और ईमान के साथ साबित कदम रहेंगे वो हमेशा रहने वाले बागात के वारिस होंगे, जहाँ ना कोई गम होगा और ना कोई खौफ उन्हें छुएगा। हम अपनी उम्मीदें तेरी तरफ उठाते हैं, उस अब्दी ठिकाने के लिए तरसते हैं। पाकिस्तान को एक ऐसी सरजमीन बना जहाँ हर जुबान पर तेरा नाम याद किया जाए, जहाँ गरीबों का ख्याल रखा जाए, जहाँ इल्म फैले फूले और जहाँ इंसाफ कायम हो। जिस तरह तूने नबियों को उनकी कौमों को खबरदार करने के लिए भेजा, हमारे अंदर ऐसे रहनुमा, असातिज़ा और रहबर पैदा फरमा जो हमें सीधे रास्ते की तरफ वापस बुलाएं।
ہماری تکالیف کو ضائع نہ ہونے دے، بلکہ انہیں ایسے اسباق میں بدل دے جو ہمیں تیرے قریب لائیں۔ ہمیں زبانوں، صوبوں اور ثقافتوں سے بالاتر ہو کر بھائی بہن بن کر متحد رہنے میں مدد فرمائیں، سوائے تقرے کے کوئی برتری نہ ہو۔ جس دن ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمارے اعمال دکھائے جائیں گے، ہمارا نامہ اعمال قبول شدہ دعاؤں، دی گئی نیکیوں اور دفاع کردہ سچائیوں سے بھرا ہو۔ ہمیں ان لوگوں کے تکبر سے بچا جنہوں نے کہا یہ تو پرانے قصے ہیں، اور اس کے بجائے ہمیں ان لوگوں کی عاجزی عطا فرما جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزاری۔ جب ہم تجھ سے ملیں تو ہم مسکراتے ہوئے ملیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے والدین ہم پر فخر کریں اور ہماری روحیں پرسکون ہوں۔ پاکستان کو ایک ایسی قوم بنا جو آخری دن تک ایمان کی مشعل اٹھائے رکھے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کا جنت میں ان الفاظ کے ساتھ استقبال کیا جائے: سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ اس میں جو تم کیا کرتے تھے۔ آمین آمین۔ سورۃ الاحقاف کے اہم نکات اور اس مکمل دعا کے متن کے لیے آپ اس نشست کی تفصیلات ضرور دیکھیں۔ یہ ہم سب سننے والوں کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو۔ آئیے اس بابرکت سورے کے ساتھ اپنا یہ سفر جاری رکھیں۔